فلم کے شروع میں جیل میں ایک قیدی دکھاتے ہیں جس کا نام سکس ہے اور ایک مرڈر کیس میں عمر قید سزا دی گئی تھی تو سی آئی اے کا آفیسر ڈونلڈ فٹروئس اس کو سی آئی اے کے لیے کام کرنے کی آفر دیتا ہے جس کے بدلے میں اس کی سزا بھی معاف کر دی جائے گی اور اسے سی آئی اے کی ایک ایلیٹ یونٹ کا حصہ بنانے جس کا نام دی سیرا پروگرام ہے وہاں اسے آتنکوادیوں کو مارنے کی ٹریننگ دی جائے گی لیکن اس کو ہمیشہ سی آئی اے کا وفادار رہنا ہوگا۔ پھر سین شفٹ ہوتا ہے 18 سال بعد بینکاک میں جہاں سکس کو سی آئی اے کی طرف سے ایک موسٹ وانٹیڈ کریمنل کو مارنے کا مشن دیا گیا ہوتا ہے۔ وہاں سکس ایک کلب میں اپنے ٹارگٹ کے آنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، تبھی اس کی ساتھی ایجنٹ ڈینی خبر دیتی ہے کہ اس کا ٹارگٹ آنے والا ہے تو سکس اپنی پوزیشن پر چلا جاتا ہے اور ٹارگٹ کے آنے کا ویٹ کرتا ہے۔ تبھی سی آئی اے کا چیف کار مائیکل سکس کو ہدایات دیتا ہے کہ وہ ٹارگٹ سی آئی اے کی بہت خفیہ انفارمیشن دشمن کو دینے والا ہے تو ہمیں اس سے پہلے ٹارگٹ کو ختم کرنا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ٹارگٹ کلب میں پہنچ گیا ہے اور سکس اسے مارنے کے لیے 2 فلور نیچے گن سے نشانے پر لے لیتا ہے، تبھی اس کے نشانے کے بیچ ایک بچہ آ جاتا ہے تو وہ گولی نہیں چلا رہا ہوتا اور ویٹ کرتا ہے، لیکن ٹارگٹ اس کے نشانے سے ہٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے سکس کلب کی بجلی بند کر کے ٹارگٹ کو سامنے سے مارنے کے لیے نکلتا ہے، لیکن لائٹ آف ہوتے ہی ٹارگٹ کو خطرے کا احساس ہو جاتا ہے تو وہ اپنے گارڈز کے ساتھ کلب سے بھاگنے کی کرتا ہے، تبھی سکس بھی اس کے گارڈ کو مارنا شروع کر دیتا ہے اور فائٹ کرتا ہوا وہ ٹارگٹ تک پہنچ جاتا ہے اور آخر سکس اسے مار دیتا ہے۔ مرنے سے پہلے ٹارگٹ پھر ساری سچائی بتاتا ہے کہ میں تمہیں جانتا ہوں، تم سیرا کے ایجنٹ سکس ہو اور انہوں نے تمہیں شاید نہیں بتایا کہ میں بھی انہی کا ایجنٹ فور ہوں۔ وہ کہتا ہے تمہارا چیف ایک بہت خطرناک انسان ہے جو ایجنسی کو اپنے فائدوں کے لیے استعمال کر رہا ہے اور اس کے سارے برے کاموں کی انفارمیشن اس لاکٹ میں موجود ہے، اگر تمہیں بھروسہ ہے تو یہ لے لو اور دنیا کے سامنے اس کی پول کھول دو۔ تو سکس وہ لاکٹ لے لیتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے، تبھی چیف کار مائیکل کو فون کرتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں ٹارگٹ کے پاس سے کوئی چیز ملی ہے، لیکن سکس چیف کو کچھ نہیں بتاتا، جس کے بعد وہ ایک گیمنگ دکان میں اس لاکٹ میں سے ایک ڈیوائس نکالتا ہے اور کمپیوٹر میں چیک کرتا ہے تو وہ ڈیوائس پاس ورڈ ان کرپٹڈ ہوتی ہے، جس وجہ سے سکس اس ڈیوائس کو کوریا کمپنی کے ذریعے اپنے کسی بھروسے مند انسان کے پاس بھجوا دیتا ہے اور خود واپس جانے کی بجائے ڈونلڈ کو فون کر کے ساری کہانی بتاتا ہے تو ڈونلڈ اسے بینکاک سے نکالنے کے لیے اپنی ٹیم بھیجتا ہے اور اسے وہاں ہوائی پٹی پر جانے کا کہتا ہے۔ وہیں چیف مائیکل کی ایک اور ایجنٹ سوزی اسے خبر دیتی ہے سکس واپس آنے کی بجائے غائب ہو گیا ہے۔ یہ سننے کے بعد چیف کو یقین ہو گیا ہوتا ہے کہ وہ ڈیوائس سکس کے پاس ہی ہے، اس لیے وہ اب سکس کو پکڑنے کے لیے لارڈ ہنسن کو کال لگاتا ہے۔ لارڈ ہنسن ایک بہت ہی خطرناک قاتل ہوتا ہے جو آفیشلی کوئی بھی بڑے سے بڑا کام پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو لارڈ سکس تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے ڈونلڈ کی فائل منگواتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے سکس اور ڈونلڈ کا رشتہ بالکل باپ بیٹے جیسا ہے اور اسی نے اس کو بنایا ہے، تو لارڈ پہلے ڈونلڈ کی بھتیجی کو کڈنیپ کر لیتا ہے اور پھر وہ ڈونلڈ سے ملتا ہے اور اسے دھمکی دیتا ہے کہ وہ سکس کے بارے میں بتا دے ورنہ وہ اس کی بھتیجی کو مار ڈالے گا۔ وہیں دوسری طرف سکس ایک ہوائی پٹی پر پہنچ جاتا ہے جہاں ڈونلڈ نے اسے بینکاک سے نکالنے کے لیے اپنی ایک ٹیم بھیجی تھی اور سکس اس ٹیم کے ساتھ جہاز میں نکل جاتا ہے، تو ڈونلڈ پھر اپنی بھتیجی کی جان بچانے کے لیے اپنی ٹیم کو سکس کو مارنے کا آرڈر دے دیتا ہے۔ جب ٹیم کا لیڈر سکس کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو سکس پہلے ہی سے الرٹ ہوتا ہے اور اس ٹیم سے اکیلے ہی فائٹ کرتا ہے، لیکن فائٹ کے دوران اس پلین میں دھماکہ ہو جاتا ہے اور پیراشوٹ کے ذریعے سکس پلین سے کود جاتا ہے اور نیچے آ کر سکس ڈونلڈ سے پوچھتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، جس پر وہ اپنی بھتیجے کی کڈنیپنگ کے بارے میں بتاتا ہے۔ اب لارڈ سکس کو ڈھونڈنے اور اسے مروانے کے لیے بہت بھاری قیمت رکھ دیتا ہے اور دنیا کے سارے بڑے کلرز کو سکس کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ سکس اپنی لوکیشن سے بھاگ کر یورپ پہنچ جاتا ہے اور وہاں ایک آدمی کے پاس اپنے لیے ایک نقلی پاسورڈ بنوانے جاتا ہے، وہ آدمی سکس کی فوٹو بنانے کے لیے کیمرے کے آگے کھڑا کر دیتا ہے اور سکس کو اپنی باتوں میں لگا کر اسے تہخانے میں گرا دیتا ہے اور پھر وہ آدمی پیسوں کے لالچ میں لارڈ کو اپنی لوکیشن دے کر اسے سکس کے لیے بلا لیتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سکس اپنے پاس موجود سامان سے اس تہخانے میں گولیوں کے بارود سے بم لگاتا ہے اور تہخانے میں موجود پانی کے پائپ کو لیک کر دیتا ہے تاکہ وہ جگہ پانی سے بھر جائے اور وہ پانی کے ساتھ اوپر پہنچ جائے، اور وہیں لارڈ بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور اس پاسپورٹ والے آدمی کو مار دیتا ہے اور سکس کو پکڑنے کے لیے اس کے آدمی اس تہخانے کی طرف بڑھتے ہیں تو سکس خود پانی کی گہرائی میں چلا جاتا ہے اور بم کو بلاسٹ کر دیتا ہے اور اب سکس باہر نکل کر لارڈ کے آدمیوں کو مار کر وہاں سے بھاگ رہا ہوتا ہے کہ تبھی لارڈ اس پر پیچھے سے گن تان لیتا ہے، تبھی وہاں پیچھے سے ایجنٹ ڈینی بیہوش کرنے والا ٹیکا لارڈ کے پچھواڑے میں مارتی ہے اور اس کے بعد سکس کو بھی بیہوش کر کے اپنے ساتھ گاڑی میں لے جاتی ہے، اور پھر سکس اور ڈینی پراگ میں مائکریک کے گھر پہنچتے ہیں جو یو کے ایجنسی کی ریٹائرڈ چیف ہے اور سکس کے لیے بہت بھروسے مند ہے اور سکس نے وہ ڈیوائس مائکریک کو ہی بھجوائی تھی، اور پھر مائکریک سکس کو کار مائیکل کے سارے کالے چٹھے کاموں کی فائل دکھاتی ہے۔ وہیں دوسری طرف لارڈ کا ایک آدمی سکس کو خبر دیتا ہے کہ سکس کی لوکیشن مل گئی ہے،
پھر وہ فوراً سکس کو مارنے کے لیے پراگ میں اپنی فورس بھیجتا ہے اور وہ فورس وہاں پہنچ کر اس بلڈنگ پر حملہ کر دیتی ہے، تو مائکریک سکس کو گھر کے ایک خفیہ راستے سے اسے بھگا دیتی ہے اور خود گھر کے اندر گیس لیک کر کے دھماکہ کر دیتی ہے۔ سکس بلڈنگ کے باہر آ جاتا ہے لیکن وہاں کی پولیس اسے پکڑ لیتی ہے اور ایک پولیس والا اسے ایک بینچ کے ساتھ ہتھکڑی لگا دیتا ہے، تو وہیں لارڈ کی دوسری کلر فورس وہاں آ جاتی ہے اور پولیس پر حملہ کر دیتی ہے۔ اب یہاں پولیس والوں اور کلر فورس میں مار دھاڑ ہوتی ہے اور سکس اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی ہتھکڑی توڑ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تبھی لارڈ اپنے ایک اور خاص ایجنٹ لان ولف کو سکس کے پیچھے بھیج دیتا ہے، تو ولف ڈین سکس کا پیچھا کرتے ہوئے ایک ہاسپٹل تک پہنچ جاتا ہے اور ولف سکس کو ہرا کر اس سے وہ ڈسک آخرکار لے ہی لیتا ہے اور ولف وہ ڈسک جا کر لارڈ کو دیتا ہے۔ ولف کا پیچھا کرتے ہوئے سکس اور ڈینی بھی لارڈ کے اس سیف ہاؤس تک پہنچ جاتے ہیں اور اس سیف ہاؤس کی بجلی کاٹ کر وہاں حملہ کر دیتے ہیں اور سکس اس سیف ہاؤس کے اندر گھس کر ڈونلڈ اور اس کی بھتیجے کو رہا کروا لیتا ہے۔ جب یہ لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو لارڈ کے آدمی ان پر گولیاں چلاتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈونلڈ بری طرح زخمی ہو جاتا ہے اور خود کو گنڈیش سے لارڈ کے آدمی کو اڑا دیتا ہے، اور جب سکس کلیئر کو لے کر بھاگ رہا ہوتا ہے تو لارڈ بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور سکس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر دونوں میں گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے۔ تب بھی وہاں سوسی آ کر لارڈ کو گولی مار دیتی ہے اور سوسی سکس کو بھی گولی مار کر زخمی کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ڈیوائس لینے کے لیے اب تک جو کچھ بھی ہوا ہے سب کا الزام لارڈ پر ڈال دیا جائے گا اور تم خاموشی سے جیل میں چلے جاؤ گے اور پھر میرے لیے کام کیا کرو گے، اور کلیئر جو اب ایجنسی کے قبضے میں ہے وہ اپنی پوری زندگی جی نہیں پائے گی۔ پھر آخر میں دکھاتے ہیں سوزی سکس کو علاج کے لیے ہاسپٹل بھیج دیتی ہے اور کلیئر کو ایک سیف ہاؤس میں قید کر دیتی ہے، اور جب کار مائیکل اور سوزی سکس کو لینے ہاسپٹل جاتے ہیں تو سکس وہاں سے بھاگ چکا ہوتا ہے اور کلیئر کو بچانے کے لیے سیف ہاؤس میں پہنچ جاتا ہے اور اس کو لے کر بھاگ جاتا ہے۔